سخت ترین حالات کا مقابلہ باڈی بلڈر نہیں کر سکتا، میں آپ کو بتا دوں۔ ان ظالم یزیدیوں کا مقابلہ کاجو بادام کھانے والا نہیں کر سکتا۔ ہاں، ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جسمانی طاقت کی ضرورت نہیں، ان بڑے سے بڑے سخت ترین حالات کا مقابلہ وہ نوجوان کر سکتا ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو، مولا حسین کے نقش قدم پر چلنے کا عزم رکھتا ہو، پھر چاہے وہ لاغر ہی کیوں نہ ہو، نحیف و ناتما ہی کیوں نہ ہو، کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں کمزور بھی ہے، اگر جسمانی اعتبار سے عشق رسول کی دولت سینے پر رکھتا ہے تو دنیا میں وہ کھلبلی مچا دیتا ہے، اور کفار و مشرکین کے خیموں میں اس کی ہیبت طاری رہتی۔ ہم نے اور تاریخ پڑھی ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ، اعلیٰ حضرت کو کون نہیں جانتا آج کے زمانے میں، ذرا ان کی سیرت اٹھا کر کے پڑھنا اور پھر یہ بھی دیکھنا کہ جسمانی طاقت ان کی کیسی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں آزمائیں گے۔ کن چیزوں سے آزمائیں گے؟ تمہارا امتحان ہوگا۔ 4 چیزوں کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں ڈر دے کر کے کسی چیز کا، خوف سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ وَالْجُوعِ، اور بھوک کے ذریعے سے آزمایا جائے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کی کمی کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ مال گھٹ جائے گا، فاقہ ہوگا، اس طرح سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کچھ جانوں کے ذریعے سے تمہاری آزمائش ہوگی۔ جانوں سے مراد کیا ہے؟ کسی عزیز کی جان چلی جائے گی تمہارے آنکھوں کے سامنے، تمہارے گھر والوں کی موت تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے، تمہارے لیے ایک بڑا امتحان ہے۔ اور پھر اخیر میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے رسول، ان لوگوں کو بشارت دے دیں۔ کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو بشارت دے دیں جن کے پاس مصیبت آتی ہے تو یوں کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مصیبتوں کے وقت جنہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، رب تعالیٰ فرماتا ہے رسول انہیں بشارت دے دیجیے۔ کس بات کی بشارت؟ کس بات کی خوشخبری؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہمیشہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ جنہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت رحمتیں اترتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پائے ہوئے ہیں، یہی لوگ ہدایت والے لوگ ہیں۔ اس پوری آیت کے اعتبار سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو پتہ یہ چلے گا، رزلٹ اس کا یہ ہے کہ مصیبتوں کے وقت صبر کرنا یہ ہدایت ہے۔ ہدایت، اگر آپ ہدایت پر ہیں یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے مصیبتوں کے وقت ہی آپ کو دیکھا جائے گا۔ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور پھر دیکھا جائے گا کہ تمہاری زبان سے الفاظ کیا کیا نکلتے ہیں، تم شکایتیں کن کن باتوں کی کرتے ہو، پھر دیکھا جائے گا ہدایت پر ہو یا گمراہ ہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب کسی کے بچے کا یا کسی کے بھائی کا یا باپ کا انتقال ہوتا ہے گھر میں،
تو جنازہ اٹھانے سے پہلے ہی وہاں ایک فرشتہ آتا ہے. وہ فرشتہ گھر والوں کا معائنہ کر رہا ہوتا ہے کہ کون کون کیا کیا کہہ رہا ہے. رب ذوالجلال ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، لیکن فرشتوں کو اسباب بنایا گیا ہے اور گواہ بنانے کے لیے انہیں یہ ڈیوٹی دی جاتی ہے. ہر ایک کی زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ وہ سنتا ہے اور جا کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میں نے فلاں کے گھر سے ایک جان لے لی، ان کا عزیز بیٹا چلا گیا، بھائی چلا گیا، ماں چلی گئی، وہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال، ان لوگوں کے زبان پر شکر کے الفاظ تھے، وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہہ رہے تھے، اور وہ صبر کر رہے تھے. میں نے گھر والوں کے سب حالات دیکھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتے تو گواہ رہنا، میں نے ان سے جو چیز لیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ نعمت انہیں عطا کروں گا، اس سے بہتر نسل انہیں دی جائے گی، اور ان کے غم آج جتنے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ خوشیاں میں انہیں جنت کی عطا کروں گا جنہوں نے میری دی ہوئی مصیبت پر صبر کیا. اور کوئی گھر ایسا ہوگا جس گھر سے فرشتہ جا کر کہے گا کہ مولا اس گھر والے تو بے قابو تھے، جو منہ میں آیا بکے جا رہے تھے، وہ تو یوں کہہ رہے تھے کہ اللہ کو کیا ہمارا ہی گھر ملا، ہمارا ہی بچہ جانے کو تھا، ہمارے ہی گھر میں یہ آفت آنے کو تھی. اس طرح کے الفاظ وہ کہہ رہے تھے اور رب تبارک و تعالیٰ کو ظالم کہہ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلال کا اظہار فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے فرشتے کو اے فرشتے تو گواہ رہنا، انہوں نے میرے بارے میں جیسا گمان کیا اب میں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ گمان جس طرح بندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک فرمائے گا. اس کو ارحم الراحمین ہی تصور کرو. ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ مہربان ہے اور مہربان ہی اس کی طرف گمان کرنا بھی چاہیے مومن کو. انشاءاللہ العزیز مہربانی ہوگی، اور بلکہ دلوں کا قرار اور سکون بھی رب تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے. اے میرے عزیزو، یہ تمہیدی باتوں کے بعد میں اب عرض کرنا چاہتا ہوں. محرم الحرام کے مہینے میں کربلا کے واقعات سنتے ہی رہتے ہیں. میرے عزیزو، ہم بچپن سے لے کر اب تک ہر سال کربلا میں ہونے والے عظیم حادثے کو سنتے بھی آ رہے ہیں. 14 صدیوں گزر جانے کے بعد بھی اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اس میدان میں، وہاں کے ریگزاروں میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کا جو امتحان تھا وہ کتنا سخت تھا، کتنا کٹھن تھا. کسی ایک کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو سمجھ میں آئے. امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا بڑا امتحان دینا پڑا ہوگا. ایک نہیں، اپنے خاندان کی 29 لاشیں انہوں نے اٹھائی ایک دن کے اندر، اپنے خاندان کی. پھر دوسرے ان کے اصحاب اور رسول اللہ کے صحابہ بھی اس میں موجود ہیں، اور دوسروں کے بچے بھی اس میں موجود ہیں. کل ملا کر 72 لوگوں کی وہاں پر جانیں گئی ہیں، شہادت کا جام انہوں نے نوش کیا ہے. لیکن ہر گھڑی امام حسین ہر موت کو دیکھتے رہے. آج کبھی تصور کرنا ہمارے گھر میں کسی ایک فرد کا انتقال ہو جائے تو گھر پورا عجیب سا ہو جاتا ہے، پورے گھر کا سکون غارت ختم ہو جاتا ہے. ہم میں سے کوئی کھانا پینا نہیں چاہتا ہمارے باپ کا انتقال ہو، یا بیٹے کا انتقال ہو، یا بھائی یا ماں کا انتقال ہو. لیکن امام حسین کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے جب اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے. اپنے سگے بھتیجے امام قاسم کا سر الگ کر دیا تھا یزیدیوں نے، اور اس سر کو اپنی گود میں رکھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اپنے سگے بھائی حضرت عباس علمبردار کے، ان کے آنکھوں کے سامنے دونوں ہاتھ کاٹے گئے تھے، اور حضرت عباس کے سینے میں نیزہ مار کر کے انہیں گرایا گیا تھا. اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، امام حسین
उस खूनी मंज़र को अपनी आँखों से देखें। जब 6 माह के अली असगर को लेकर पानी तलब करने गए थे तो यजीदियों ने गले पर तीर ऐसा लगाया था कि खून का फव्वारा मौला हुसैन के चेहरे पर आकर लग गया। पूरे करबला के वाक़यात पढ़ने के बाद मैंने महसूस किया उतने पूरे वाक़े गुज़र जाने के बाद भी एक चीज़ करबला में नहीं हुई, बाकी सब आफतें आई हैं, एक चीज़ नहीं हुई। वो क्या है? इमाम हुसैन के ज़ुबान से कोई शिकायत नहीं हुई, कोई शिकवा नहीं था। ये नहीं था कि सारे बिजलियां हम पर गिर पड़ी हैं, इस ख़ानदान का कौन है? सिवाय ज़ैनुल आबिदीन के उस पूरे ख़ानदान में कोई मर्द बाकी नहीं रहा। पूरे ख़ानदान के बच्चों को, उनके बड़े मर्दों को, सबको वहाँ पर शहीद कर दिया गया था। मैं अर्ज़ तो कर रहा हूँ, एक ख़ानदान के 29 लोगों की लाशें मैदान में पड़ी हूँ। वो कैसा मंज़र है? एक तो मैं इमाम हुसैन के सब्र को देखता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया आयत करीमा में कि हम तुम्हें आज़माएंगे, आज़माइश करेंगे कुछ जाने लेकर के, लेकिन मैं समझता हूँ इतनी बड़ी आज़माइश कि एक ही दिन में एक ही ख़ानदान से 29 लोगों की जानें गई हो, इससे बड़ी आज़माइश होगी? ये कितनी बड़ी आज़माइश है और कितना बड़ा इम्तिहान है। अब ये भी मैं आपको बता दूँ कि किसके साथ कैसी आज़माइश होती है, किसके साथ कैसा इम्तिहान होता है। आपको सर्दी बुखार देकर के आज़माया जाता है, किसी और को कुछ और बीमारियां देकर, या किसी और को किसी और मुसीबत के ज़रिए से। लेकिन ये आज़माइश की जो कैटेगरी है वो कैसे तय होती है पता हूँ? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका ईमान जितना बुलंद होगा वैसी ही आज़माइश आएगी। ये करबला के इम्तिहानात से ये बात तो साबित होती है कि इमाम हुसैन के ईमान का दर्जा क्या रहा होगा, उनके ईमान का मकाम क्या रहा होगा। उस ईमान की बुलंदी के एतबार से उन पर आज़माइश आई। इसीलिए तो बुज़ुर्गों ने फरमाया कि हम में से कोई भी इमाम हुसैन के सब्र को नहीं पहुंच सकता। इस्तिकामत और सब्र ये दो चीज़ें ऐसी हैं, अच्छे अच्छे लोगों के पैर डगमगा जाते हैं। इस्तिकामत का मतलब है डटे हुए रहना हक़ पर, और ये सब को नहीं मिल पाता, ये खुसूसियत सबको हासिल नहीं होती। एक इमाम हुसैन की वहाँ पर हमने इस्तिकामत देखी और उनका सब्र देखा। दूसरे सबसे बड़ा सब्र जो हमने देखा है वो सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। वो खातून इमाम हुसैन की सगी बहन है, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की बेटी हैं। हैदर कर्रार की नूरे नज़र मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खेली हुई हैं। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा जब वो करबला के मैदान में मौजूद थीं, उनकी उम्र मुबारक भी तकरीबन 55 साल के करीब थी। 55 साल की अगर ख़ातून मैदान में ये तमाम खूनी मनाजिर देख रही हो, हमारी औरतों को आप जानते हैं कि एक छोटी सी मुसीबत पर वावेला मचाती हैं। और सैयदा ज़ैनब वो हैं जिनके खुद सगे शहज़ादे औन और मोहम्मद उनकी आँखों के सामने मारे गए थे और टुकड़े किए गए थे। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा उस पर भी खामोश रही। लेकिन अंदाज़ा करो, जब सारे शहीद हो गए थे, इमाम हुसैन अपने ख़ीमे से निकलने को थे, जब करबला के मैदान में खुद घोड़े पर सवार होने को थे, जानते हैं ये मंज़र कैसा रहा होगा। औरतें तो मातम करती हैं ऐसे हालात में, लेकिन वो अहले बैत की औरतें थीं। सैयदा ज़ैनब खुद खड़ी हुई और अपने ख़ीमे में इमाम हुसैन को ले गई। एक संदूक था पुराना, उसको खोल करके उसमें से एक जुब्बा निकाला और कहा मेरी माँ ने मुझे ये वसीयत की थी कि जब हुसैन मैदान में उतरने की उसकी बारी आए तो उस दिन हो सकता है वो मुझे याद करे। ज़ैनब, अगर तू उस दिन बाकी रहे, तू उस दिन ज़िंदा रहे, तो अपने हाथों से ये हुसैन को जुब्बा पहनाना। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा उन्होंने ख़ुद अपने हाथों से इमाम हुसैन को ये लिबास पहनाया। क्या इस मकाम पर कोई इतनी ताकत रखता है
کہ پورا گھر لٹ گیا ہو اور اپنے سگے بھائی کو جبہ پہنا کر کسی شادی میں نہیں پھر جنگ کے میدان میں اتار رہے ہو. اس خاتون کے استقامت پر لاکھوں سلام. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ معمولی خاتون نہیں ہے، صبر کا پہاڑ تھیں. میں آپ کو بتاؤں، مصیبت کے وقت ایک بار کسی کا قتل ہو جائے تو وہ ایک موت ہے، لیکن یہاں پر کربلا کے میدان میں سیدہ زینب جتنی موتیں دیکھ رہی تھی، ہر موت پر ایک موت کی تکلیف ہے، ہر موت پر ایک موت کی تکلیف، لیکن وہ صابرہ و شاکرہ رہیں. پوری تاریخ میں ڈھونڈ کر کے آپ نکالیں، کہیں پر بھی سیدہ زینب نے نہ اپنے بال نوچے، نہ کپڑے پھاڑے، نہ چہرے پر ہاتھ مارا، بلکہ ایسا صبر کا دامن پکڑی رہیں کہ پوری زندگی بھر انہوں نے صبر کی تلقین کی تمام خواتین کو. گھر لٹانا، گھر کٹانا، کوئی سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. امام زمن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، سر کٹانا، گھر لٹانا کوئی تم سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. عزیزان گرامی وقار، یہاں پر ان حالات کے بعد میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. مصیبتیں ہمارے گھر بھی آتی ہیں، آفتیں تکلیفیں ہمارے گھر بھی آتی ہیں، لیکن کیا ہم ان مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، استقبال کرتے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، مومن کو جب مصیبت آتی ہے تو اس کے لیے وہ نعمت ہے. دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی اس کے ساتھ. اگر بخار بھی آئے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر بخار بھی آیا ہے تو دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی اس کے ساتھ، یا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا یا تو اس کے درجے کو بلند کرے گا. مصیبت اگر آئے تو ایک بات یاد رکھنا، رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو، پسندیدہ بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے. ورنہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کبھی طبیعت خراب ہی نہیں ہونا چاہیے تو فرعون بن جاتے ہیں. ایسے لوگ، فرعون کو 90 سال تک نہ کبھی سردی آئی نہ بخار، کبھی کوئی بیماری نہیں. اور جب بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو خدا تصور کرنے لگ جاتا ہے، میں تو دنیا کا سب سے مضبوط آدمی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا. لیکن مصیبتیں دے کر کے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری حقیقت بھی بتاتا ہے، اور انسان کو انسان کی لمٹ میں رہنا سکھایا جاتا ہے. تمہاری حیثیت صرف اتنی ہے کہ اگر نس رک گئی، دل کی دھڑکنیں ایک آن کے لیے اگر رک گئی تو سب ختم ہے. اس لیے تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کے حضور جانا ہی ہے تو صبر بھی سیکھو اور شکر بھی سیکھو. آج مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں تو واویلا کرنے والوں کے لیے میرا میسج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر بات کو دیکھ رہا ہے. تمہارے چیخنے سے، چلانے سے، تمہاری شکایت کرنے سے گئے ہوئے آدمی کی جان واپس تو نہیں آنی ہے. تمہارا عزیز ترین بھائی مر گیا، تم جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے وہ بیٹا انتقال کر گیا. مجھے بتاؤ، تم 10 لوگوں میں چیخو گے، چلاؤ گے، رب تعالیٰ کے حضور بری بری باتیں بھی کرو گے تو کیا وہ گئی ہوئی جان واپس آ سکتی ہے؟ میرے عزیزو، یہ وہ حکومت نہیں ہے کہ تمہارا احتجاج کرنے پر قانون واپس لے لیا جائے. تمہارے سب مل کر کے پروٹیسٹ کرنے سے حکومتیں اپنے فیصلے واپس لے سکتی ہیں، لیکن وہ رب ذوالجلال شہنشاہ اعظم کا قانون ہے. وہاں نبیوں کی بھی جو روح لی گئی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبیوں کی بھی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا. تو کیا سب کے غم منانے سے وہ روحیں واپس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، اس عالم میں، اس کائنات میں پھر کوئی ہمارے رونے چیخنے چلانے سے واپس نہیں آتا. ہاں، غم کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن غم کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی غم فرمایا. آپ کے عزیز بیٹے سیدنا ابراہیم جب انتقال کر گئے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے.
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने सैयदा खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हुआ। हुजूर गमगीन थे, लेकिन गम का मतलब कभी ये नहीं होता कि अल्लाह की बारगाह में शिकायत करें, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यानी तुम हुक्म दोगे, रब तबारक व तआला को तुम मशवरा दोगे कि किसके साथ क्या करना है। इसलिए इन मौके पर हम सब की आजमाइश है, हमारा इम्तिहान है। ऐसे मामला जब भी आते हैं, देखें मैं आपको एक और बारीक बात बता देता हूँ। यह हम आज तकरीर कर रहे हैं, हो सकता है आप भी सुन रहे हैं और अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन खुद के घर पर जब आ जाए तो तकरीर भी याद नहीं रहती, नसीहत भी याद नहीं रहती, गम का गलबा ज़्यादा हो जाता है। ऐसे औकात में हुक्म क्या है मोमिनीन को, मेरे घर पर, मैं जानता हूँ शिकायत नहीं करना चाहिए, मैं जानता हूँ गमों के वक्त सब्र करना चाहिए, फिर भी अगर मेरे घर में आ गई मुसीबत तो मोमिनीन के लिए हुक्म ये है कि तुमने अब तक जो सुना था हदीसें वगैरह उसको याद दिलाओ, यानी मुझे याद दिलाओ। ये मत सोचो कि मौलाना साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, इमाम साहब हैं, इनको तो सब मालूम होगा। गम का गलबा जब आ जाता है तो अच्छे अच्छों को याद नहीं रहता। मोमिनीन को कहा गया है कि वो याद दहानी करें, जाएं गमों के वक्त उनकी हालत दरियाफ्त करें और उन्हें सब्र की तलकीन करें। हर एक के लिए ज़रूरी है, ये सोच करके पीछे नहीं हटा जाएगा कि ये तो बहुत जानकार लोग हैं, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इनको तो सब पता है। नहीं, बल्कि हुक्म ये है कि जिसके साथ भी मुसीबत आए, मोमिनीन, दूसरे मोमिनीन उसे सब्र की तलकीन करें, उसे जा कर के हौसला दें और उसे तसल्ली दें। अब मैं आता हूँ उन बातों की तरफ जो लोग मुसीबतों को बुरा समझते हैं। एक सहाबी थे, उनकी शादी हो गई एक सहाबिया से, निकाह हुआ था मदीने में, साल भर खुशहाली से गुजरते रहे, बहुत अच्छे दिन गुजरे। साल ख़त्म होने को था कि खातून जो है लड़ाई करना शुरू कर देती, कहती मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं, मुझे तलाक चाहिए, डायरेक्ट तलाक। तो सहाबी ने कहा हुआ क्या? वो सहाबिया कहती थी नहीं मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं। उस सहाबी ने कहा ठीक है, अगर ऐसा ही है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं, वहाँ जाकर फैसला करा लेंगे। तो सहाबिया मान गईं, कहा चलो चलते हैं। तो दोनों चले जा रहे थे अपने घर से, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में फैसला करवाना है। चलते वक्त रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लग गई उस सहाबी को, और इतनी तेज़ ठोकर लगी कि उनका नाखून उखड़ गया। अब वो उनकी खातून जो बीवी सहाबियाँ हैं, वो फ़ौरन अपने दुपट्टे का कपड़ा फाड़ करके उंगली को बांधती हैं और खून रोकती हैं, और उसके बाद कहती है चलो वापस घर चलते हैं। घर वापस आने के बाद वो कहती मुझे तलाक नहीं चाहिए, साथ में रहूँगी। कहा औरतों का मूड, औरतों का इस तरह का फैसला, क्या बात है? वो सहाबिया कहती है मैंने सुना है कि जब कभी कोई बंदा बीमार नहीं होता तो अल्लाह उसे पसंद नहीं करता। मैंने जब से तुमसे शादी की है, साल भर हो गए, एक बार भी तुमको बीमार होते नहीं देखा। मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं तुम अल्लाह के नापसंदीदा बंदे तो नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी। अब जब रास्ते में ठोकर लगकर नाखून उखड़ गया तो मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह तुझे भी पसंद करता, मैं तेरे साथ रहने को तैयार हूँ। वो सहाबिया थी मेरे अजीज़ों। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपस में एक दूसरे के बीमार होने की इंतज़ार में रहें। शोहर ये सोचे कि मेरी बीवी बीमार क्यों नहीं होती, और बीवी ये सोचती रहे कि मेरा शोहर बीमार कब होगा। वो तवक्कुल का आला दर्जा है। इंतज़ार और तमन्ना मत करो बीमार होने का, बल्कि बीमारी आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, आ जाए तो सब्र करो। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हम आज इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ाए गिरामी रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को याद करते हैं तो सिर्फ़ रोने के लिए नहीं या सिर्फ़ गम मनाने के लिए नहीं, बल्कि दास्तान करबला सुनाने का एक अजीम मकसद ये होता है कि नौजवानों के अंदर, बल्कि बूढ़े और बच्चों के अंदर भी ईमानी जज्बा ऐसा आ जाए
کہ وہ ہر مصیبت پر ڈٹ کر کھڑے ہو سکیں, ہر یزیدی کا مقابلہ کر سکیں. ایک تو اس کا میسج یہ ہے, اور دوسرا میسج یہ ہے کہ چاہے جیسی بھی مصیبتیں آئیں, ایمان کے ساتھ رہنا ہے, صبر اور شکر کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہے. مصیبتیں ہمارے پاس اب اتنی بڑی تو نہیں آتی کہ ایک خاندان کے ہی اتنے لوگوں کو کاٹ دیا جائے, ایسی مصیبتیں تو نہیں آئی. اب جو کچھ بھی آتی ہیں ہمارے ساتھ وہ مال کی کمی کی, کبھی دکان میں دھندا نہیں چلتا, کبھی بچے کسی کو نہیں ہو رہے ہیں, یا پھر گھر میں کوئی بیمار ہے, کوئی مستقل بیماری آ گئی ہے, یہی تو مصیبتیں ہیں. مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے, زیادہ آسائش اور آرام کی فکر نہ کرو. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا, جب کسی کا انتقال ہوتا ہے, ایک سچے مومن کا انتقال ہوتا ہے, تو لوگ کہتے فلاں مر گیا, فلاں مر گیا. تو ایک شاعر نے بہت اچھے انداز سے کہا ہے کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا, جو سچا مومن ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ شاعر نے کہا کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا, قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. حقیقت تو یہ, قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. یہاں دنیا میں زیادہ آسائش, زیادہ آرام کی طلب انسان کو مغرور بنا دیتی ہے, تکبر والا بنا دیتی ہے, گھمنڈی بنا دیتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ سر بسجود رہنے والا وہ بندہ ہے جو مصیبتوں میں گھرا رہتا ہے. کچھ نہ کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو تمہیں مسجد تک لاتی ہیں, قرآن تک لاتی ہیں, تسبیح تک لاتی ہیں. اور کوئی مصیبت نہ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو, تو پھر جلدی بندہ اللہ کو بھی یاد نہیں کرتا. اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ فرشتے ایسے ہیں, جب تم رو رو کر کے دعائیں کرتے ہو, پھر یہ کہتے ہو میری دعائیں نہیں قبول ہوتی, مولانا آپ کیجئے, میں تو کب سے کی دعا مانگ رہا ہوں, میری تو دعا ہوتی ہی نہیں, اور آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت جلدی دعا قبول کرتا ہے. یہ نا امیدی تمہاری اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہرگز جائز نہیں. لیکن میں وجہ بھی بتا دیتا ہوں, کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تمہاری دعائیں سن سن کر کے اللہ سے کہتے مولا یہ بندہ کتنا مانگ رہا ہے, تو قبول کیوں نہیں کرتا. رب تبارک و تعالیٰ یہ جو مانگ رہا ہے اسے دے کیوں نہیں دیتا. رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں میں بھی سن رہا ہوں اس کے مانگنے کو, اس کی دعاؤں کو, اگر میں ابھی اس کو دے دوں تو وہ مانگنا بند کر دے گا, اور اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے, جب تک وہ مانگتا رہے گا میں اسے پسند کرتا رہوں گا. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے تم مایوس ہو کر کے چھوڑ دیتے ہو کہ اب کیا دعا کرنا, اتنے دنوں سے کر ہی رہا تھا, کچھ نہیں ہوتا. اگر تمہاری دعاؤں کا اثر جلدی نظر نہیں آتا تو رحمان تمہاری دعائیں سن رہا ہے اور وہ تمہاری دعائیں پسند بھی کر رہا ہے. میرے عزیزو, یہ تمام حالات میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا ہی کریں اور مانگا ہی کریں جب مصیبتیں آئیں. آج کے حالات بھی ہماری آزمائش کے حالات ہیں. آج کا جو دور ہے وہ بھی ایک یزیدی دور ہے. یہاں پر جگہ جگہ جو مسلمانوں کے ساتھ حالات ہیں, یہ ہمارے لیے آزمائش کا دور ہے, بہت بڑا امتحان چل رہا ہے. ان حالات میں مسلمانوں کو چاہیے وہ اپنے ایمان کے ساتھ ڈٹے رہیں, استقامت. مولا حسین کے سبق کو پڑھیں. اس وقت تو ان کی گردنوں پر تلواریں تھیں, ان کے بچوں کے سینے چھدے ہوئے تھے تیروں سے, لیکن وہ ڈٹے ہوئے تھے میرے مصطفیٰ کی شریعت پر. آج ابھی تمہارے سینوں پر بندوق کی گولیاں نہیں لگائی گئیں, ابھی تمہارے اوپر اتنی بڑی مصیبتیں نہیں آئیں, لیکن میں پھر بھی دیکھتا ہوں نوجوانوں کو کہ کوئی مصیبت نہ آنے کے باوجود بھی تم اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو. میرے آقا کی سنتوں کو پیٹ پیچھے پھینک کر کے تم تو بازاروں کی زینت بننا پسند کرتے ہو. اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا آج مجرے کرنے والوں کی کثرت یہ ہمارے نوجوان بچوں کی ہے. یہ اپنے جسموں کی نمائش کرنا اس کو فیشن سمجھتے. نہیں میرے عزیزو, امت مصطفیٰ اور وہ بھی امام حسن اور امام حسین کے غلام اس مردار دنیا پر کبھی بھی اپنی حکومت نہیں چاہتے. اس مردار دنیا کے وہ کبھی خواہش مند نہیں ہوتے. لیکن جن نوجوانوں کو آج ہم ان خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے دیکھ رہے, افسوس ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. آج کے حالات میں تم بھی سنبھل جاؤ,
کیونکہ ایک بہت بڑی جنریشن تمہارے پیچھے ہے اور وہ تمہیں دیکھ کر کے نقل کرے گی. اگر آج تمہارا راستہ بگڑ گیا تو یہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بگڑے ہوئے راستے کو ہی اسلام سمجھنے لگ جائیں گے, وہ اسی بگڑے ہوئے راستے کو ہی صحیح راستہ سمجھ بیٹھیں گے. اسی لیے آج نوجوانوں کی کثرت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کی ہونا چاہیے, اور ان سخت ترین حالات کا مقابلہ باڈی بلڈر نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتا دوں, ان ظالم یزیدیوں کا مقابلہ کاجو بادام کھانے والا نہیں کر سکتا. ہاں, ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جسمانی طاقت کی ضرورت نہیں, ان بڑے سے بڑے سخت ترین حالات کا مقابلہ وہ نوجوان کر سکتا ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو, مولا حسین کے نقش قدم پر چلنے کا عزم رکھتا ہو, پھر چاہے وہ لاغر ہی کیوں نہ ہو, نحیف و ناتما ہی کیوں نہ ہو, کمزور ہی کیوں نہ ہو. لیکن ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں کمزور بھی ہے, اگر جسمانی اعتبار سے عشق رسول کی دولت سینے پر رکھتا ہے تو دنیا میں وہ کھلبلی مچا دیتا ہے, اور کفار و مشرکین کے خیموں میں اس کی ہیبت طاری رہتی. ہم نے اور تاریخ پڑھی ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں, امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ, اعلیٰ حضرت کو کون نہیں جانتا آج کے زمانے میں. ذرا ان کی سیرت اٹھا کر کے پڑھنا اور پھر یہ بھی دیکھنا کہ جسمانی طاقت ان کی کیسی تھی, جسمانی ساخت کیا. وہ چلتے تو لہیم شہیم تھے, اونچے چوڑے اور سینہ بھرا ہوا کہ لوگ صرف جسم کو دیکھ کر کے ڈر جائیں. نہیں, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح جسمانی بہت اونچی چوڑی صلاحیت کے نہیں تھے, بلکہ بہت ہی ہلکا جسم رکھتے تھے, ہلکا جسم, دبلے پتلے تھے. لیکن جب اپنے حجرے میں بیٹھ کر کے قلم چلاتے تھے تو دنیا کے کونے کونوں میں ان کی گونج ہوتی تھی, اور بڑے بڑے قلعوں میں جو ہے زلزلہ آ جاتا تھا. اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا. غوث پاک کا حال تو یہ تھا, جسمانی اعتبار سے آپ کی گردن کی ہڈیاں بھی دکھتی تھیں, اتنے دبلے تھے. اور کثرت عبادت کی وجہ سے, کثرت مجاہدات کی وجہ سے آپ کا جسم بہت ہی کمزور تھا. بلکہ ایک وقت کا واقعہ بھی ہے کہ آپ چلتے چلتے غش کھا کر گر گئے, چکر آ کر گر گئے. جسمانی اعتبار سے اکثر تو آپ پتے کھا کر کے رہے, کھانا بھی نہیں کھایا 40 سال تک. تو جسمانی اعتبار سے کمزور ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. لیکن دنیا یہ بھی جانتی ہے, گردن کی ہڈیاں ہی کیوں نہ دکھتی ہوں, ہاتھ و پیر کی ہڈیاں ہی کیوں نہ دکھتی ہوں غوث پاک کی, لیکن روحانی طاقت کا حال یہ ہے کہ کسی قبر کو ٹھوکر لگا دے تو مردہ زندہ ہو جائے. اس طاقت کو میں آج آپ کے سامنے کہنے کی بات کر رہا ہوں. عشق مصطفیٰ سینے میں ہو اور سچی عقیدت و محبت حسنین کریمین سے رکھتا ہو, اور پھر اپنے طریقے بدل لے تو بڑے جسم اور ڈیل ڈول بنانے کی ضرورت بھی نہیں آئے گی. مولا کریم تمہارا رعب خود ہی دشمنوں کے دلوں پر ڈالتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آئی ہوئی مصیبتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور صبر عطا فرمائے اور شکر عطا فرمائے, اور قیامت کے دن مولا تعالی ہم سب کو امام حسین کے ساتھ حشر عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہم سب کو جمع فرمائے. ہمارے ان نوجوان بچوں کو جو راہ راست سے ہٹے, مولا حسین اعظم کے راستے پر ان کو چلنے کی توفیق عطا فرما. قیامت تک ہماری نسلوں کو مولا عاشقان مصطفیٰ میں پیدا فرما, ہماری اولاد کو بدعقیدہ گمراہ ہونے سے ہمیشہ محفوظ فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.